السلام علیکم، شکیل اوان جرنلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پی ایس ایل کے میچز جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں، لیکن ٹریفک کے مسائل اسی کی طرح ہیں۔ اس وقت میچ جاری ہے، میں دونوں طرف پہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ٹریفک جو ہے مسلسل رکی ہوئی ہے اور بڑی مشکل سے ٹریفک چل رہی ہے۔ ٹریفک پولیس میں آگے چل کے آپ کو اور ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا کہ ٹریفک پولیس سے انتظامات صحیح طرح نہیں ہو سکے، اور انہیں چاہیے تھا کہ جو اسلام آباد کی طرف سے جو ٹریفک آ رہی ہے، جو تماشائی آ رہے ہیں یہاں روٹین میں یہاں سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے بھی فلو اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا صدر سے ٹورڈز فیض آباد جو آ رہے ہیں ان کے لیے بھی اتنا ہی فلو ہونا چاہیے، لیکن وہ یہ فلو نہیں ہے بالکل ٹریفک میں نا۔ ٹریفک پولیس کے اہلکار کھڑے ہیں، لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا یا موبائل کے ساتھ لگے ہیں یا کھڑے ہو کے جو سردی سے بچاؤ کے لیے یا کبھی چائے پی رہے ہیں، کبھی گپ چھپا رہے ہیں، وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھا دوں گا۔ لیکن یہ ہے کہ ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی نا۔ جہاں پیٹرول 281 روپے تک پہنچ چکا ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے نہیں ہیں، گاڑیاں بھی جو ہیں جن کے پاس ہیں وہ بھی بیچارے پیٹرول کے باعث پریشان حال ہیں۔ میں اس وقت خود پی ایس ایل میچ کی کوریج کے لیے جا رہا ہوں، لیکن آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے میں برانی یونیورسٹی سے 6 روڈ کا موڑ جو ہے وہ نہیں مڑ سکا، اور جب میں نے دوسری طرف دیکھا تو اس طرف بھی ٹریفک جو اسٹیڈیم کو گزر کے فیض آباد جا رہی ہے وہ بھی مسلسل بند ہے۔ تو یہ حالات ہیں، آپ دیکھ لیں۔ میرا کام ہے کہ ارباب اختیار کو یہ بتانا کہ آپ کو اس وقت جو نفری آپ نے اسٹیڈیم کے ارد گرد صرف وہاں پہ آپ نے ساتھ ٹریفک کے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ سائن بورڈ وہ لگا کے بند کیا ہوا ہے، ساتھ آپ نے خاردار تاریں لگائی ہوئی ہیں، ساتھ آپ نے وہ جو جیمرز ٹائپ کے جو لوہے کے بنے ہوتے ہیں وہ آپ نے لگائے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ تو وہ کافی ہیں، وہاں پہ آپ 2 یا 3 پولیس اہلکار بھی ہوں تو وہ بہت ہیں، لیکن وہاں پہ درجنوں لگائے ہوئے ہیں جن کا کوئی فائدہ پھر آپ نے درجنوں بھی لگائے ہوئے ہیں، خاردار تاریں بھی لگائی ہیں، وہ جیسے وہ لوہے کے جو جنگلے ہیں وہ بھی لگائے ہوئے ہیں، تو 7 درجن سے زیادہ پولیس والے بھی کھڑے گئے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں لگتی یہ عقل کہاں گئی، عقل بڑی کے بھینس، کہ آپ جہاں پہ پورا شہر بند پڑا ہوا ہے، شہر سے ٹریفک رواں نہیں ہو رہی، اور خاص طور پہ جو اسٹیڈیم کے گرد ہے 6 روڈ سے لے کے چاندنی چوک اور پھر فیض آباد سے اندر آتے ہوئے شمس آباد تک، یہاں پہ ٹریفک کی روانی کے لیے اگر آپ تھوڑا سا اہلکار جو ہے وہ تعینات کر دیتے، اور ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ آج دیکھا جائے تو 4 مارچ کو پہلا میچ اس کو سمجھیں، کیونکہ 2 مارچ کو جو میچ افتتاحی میچ تھا وہ نہیں ہو سکا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بارش شدید تھی تو میچ کالڈ آف ہو گیا، تو اب جب میچ ہونے جا رہا ہے تو اس صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ آپ ٹریفک کی روانی کے لیے جو پولیس اہلکار آپ نے مین سڑکوں پر خاردار تاروں کے ساتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں وہاں پر کم کر کے تعداد باقی ان چوراہوں اور ان جو یو ٹرنز ہیں وہاں پہ کھڑا کریں تاکہ وہ ٹریفک کو رواں دواں کر سکے۔ یہ میری سجیشن تھی۔ اس سے آگے 10 تاریخ تک یہاں پہ ہیں میچز، تو یہاں پہ یہ بھی بات کرتے تھے جب بھی پی ایس ایل کے میچز ہوتے ہیں تو ٹریفک کو بند کر دیا جاتا ہے، دکانیں بند کرا دیجیے، خاص طور پہ فیض آباد سے لے کر اسٹیڈیم تک، اور پھر اسٹیڈیم روڈ پر بھی لوگوں کے کاروبار آگے نہیں ہیں، ریڈی والے بھی پریشان ہیں، دکاندار بھی پریشان ہیں، بجلی کے بھاری بل ہیں، گیس کے بھاری بل ہیں، اور اس کے ساتھ اب پانی کے بل بھی ان کو آتے ہیں، وہ بھی اچھے بھلے اس میں ریٹس لگا دیے گئے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ آپ صرف اور صرف جو بھی آپ پروٹوکول دے رہے ہیں اس کے تحت ٹیموں کو گزار کے اسٹیڈیم پہنچا دیں، باقی پھر آپ ٹریفک کو بھی رواں رہنے دیں، دکانداروں کو بھی کام کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ اس طرف بھی آپ کو توجہ دینا ہوگی، یہ بڑی ضروری توجہ ہے۔ ہم تو وہی پوائنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے جن پوائنٹس پر عوام کی بات ہوتی ہے۔ تو ابھی میں کیونکہ مسلسل پھنسا ہوا ہوں، 6 روڈ تک بھی نہیں پہنچ پایا، گزشتہ 25 سے 28 منٹ تو ہو چکے، تقریباً اب 30 ہی ہو چکے ہیں۔ تو اب جب میں وہاں پہ دوسرے روڈ پہ چڑھوں گا تو پھر میں وہاں کی صورتحال اور اسٹیڈیم کے قریب سے گزرتے ہوئے پھر آپ کو وہ پولیس اہلکار بھی جو میں نے کہے تھے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنے تعینات ہوئے ہیں۔ تو غلط پلاننگ کے نتیجے پھر اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ ٹریفک کی روانی کس طرح قائم کر سکتے ہیں، اس طرف آپ کو
توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیے کہ بگی جو ہے اس کو بھی اجازت مل گئی ہے کہ وہ آ جائے۔ حد ہوتی ہے کہ ٹانگا بگی یہ مین مری روڈ پر اس کا الاؤ ہی نہیں ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، اور کیونکہ ٹریفک پولیس والے صرف گیٹ سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں گیٹ بھاگ نہ جائے۔ تو یہ دیکھیں بگی، اب اس کی وجہ سے کتنی ٹریفک میں اور خلل آ رہی ہے، آپ یہ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں نا۔ میں کہا چلا بگی کی بھی آپ کو نا ذرا زیارت کرا دیں نا، اوکے، کیونکہ کبھی یہ بھی اب نایاب چیزوں میں سے آہستہ آہستہ ہوتی جا رہی ہے۔ جب ٹانگیں نایاب ہو گئے، بگیاں بھی نایاب ہوتی جا رہی ہیں، وہ بھی سنگل گھوڑے والی نا، ڈبل والی تو شادی بیاہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھیں اب اس کے نہ کوئی قریب جا رہا ہے، نہ کوئی اس کے سائڈوں سے گزرنے والے، سب گھبرا رہے ہیں کہ کہیں یہ گھوڑا بدک کر گاڑی کو نہ وہ سارا اس کا نقصان نہ کر دے نا۔ تو یہ تو حالت ہے، یہ دیکھ لیں، یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی بھی سیر کراتا جا رہا ہوں۔ تو ابھی مین گیٹ جو ہے وہ تقریباً آنے والا ہے، جو چیز اب بگی آگے آ گئی، میں اس کا کروں کہ اب اس کو کوئی میں رسک لے ہی نہیں سکتا، اب یہ نہ ہو کہ میری گاڑی کا بھی نقصان ہو جائے، کیونکہ یہ کچھ نہ کچھ کر کے ہی چھوڑیں گے۔ تو ٹریفک اسی طرح آہستہ آہستہ رینگ کے چل رہی ہے، اور بد انتظامی ٹریفک پولیس کے حوالے سے زیادہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ مینیج نہیں کیا جا رہا۔ تو آگے باقی جو میچز ہیں اس کے لیے ابھی سے پلاننگ کر لی جائے، اور جو چیزیں رہ گئی ہیں ان غلطیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن لاوارثوں کی طرح اگر آپ چھوڑیں گے پبلک کو، بات ٹھیک ہے جی ہو گیا تو ہو گیا، آ گیا تو ہو گیا، نہ ہوا تو نہ صحیح، تو پھر یہی رات ہوں گے۔ تو آگے چل کے میں اور بھی آپ کو تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ اس طرح یہ ہے کہ ارباب اختیار جو ہیں ان تک یہ مسائل کی جو آواز ہے یہ بھی پہنچے گی، اور ساتھ ساتھ ہمارا وقت بھی کٹ رہا ہے، اور ہمراہ آپ کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے یہ کیا حالات ہیں۔ جو اس طرف آنا بھی جاتے ہیں انہیں بھی پتہ ہوگا یہ کیسے آیا جا سکتا ہے۔ تو اب میں آپ کو ٹریفک جو رکی ہوئی ہے وہ بالکل سٹک ہے، اس کے جو صدر سے ٹورڈز فیض آباد آ رہی ہے ٹریفک، اب اس کا حال دکھا رہا ہوں، جو آگے اسٹیڈیم سے آگے سے گزرے گی۔ دیکھ لیں جو پل ہے اس سے پہ بھی ٹریفک اسی طرح بند، سائڈوں پر بھی بند، اور خوب رش ہے۔ صرف جو چیز جو میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گا کہ جو مین گیٹ انٹرنس ہے اسٹیڈیم، پنڈی گڑھ اسٹیڈیم کا، اگر وہاں پر نفری کم کر کے تو پلاننگ کے ساتھ اگر کام کیا جائے تو یہ جو لوگ ان میں سے بہت سارے تو اب میچ دیکھنے جا رہے ہیں، وہ بیچارے پارکنگ بہت دور بنا دی گئی ہے، گیٹس بہت دور ہیں، کافی چل کے آنا پڑتا ہے، اور ساتھ پارکنگ ملتی بھی نہیں، اور لوگ پریشان ہیں۔ تو یہ ہر دفعہ جب آپ نے پی ایس ایل پنڈی میں کرانا ہوتا ہے، یہ انٹرنیشنل سیریز یا دیگر سیریز کرانی ہوتی ہیں جن میں پبلک کا آنا ہوتا ہے، تو آپ کو یہ بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ مین چیز ہے اسٹیڈیم تک رسائی۔ تو اسٹیڈیم تک رسائی کے جو طریقہ کار ہے اس پر آپ کو سب سے پہلے پلان کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کوئی اور کام کرتے ہیں۔ تو ٹریفک اگر روانہ ہوگی اور لوگ ٹریفک کے مسائل کی وجہ سے 2 گھنٹے، گھنٹہ 2 گھنٹے اگر ٹریفک میں سے رہے گے تو میچ کیا دیکھیں گے؟ تو سہولتوں کا جو فقدان ہے اس پر پوری نظر رکھی جائے، اور ساتھ ساتھ اس کو کور بھی کیا جائے تاکہ تماشائی آسانی سے اسٹیڈیم تک رسائی حاصل کر سکیں۔